بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ اسلام آباد کے مرغ زاد چڑیا گھر سے کاون نامی ہاتھی کی منتقلی کے لیے آواز اٹھانے والی امریکی پاپ گلوکارہ چیر کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہمیشہ سے مداح رہی ہیں۔ امریکی گلوکارہ و اداکارہ چیر نے اسلام آباد کے مرغ زاد چڑیا گھر سے کاون نامی ہاتھی کی آزادی پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی تب سے مداح ہوں جب آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی کہ عمران خان ایک مہربان انسان اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کی مدد کا بے حد شکریہ، یہ ایک خواب تھا جو پورا ہوا۔ دوستو، 1985 سے چڑیا گھر میں موجود نر ہاتھی کاون اپنی مادہ ہاتھی کی موت کے بعد سے تنہائی کے باعث شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اور اداکارہ و گلوکارہ پچھلے کئی سال سے اس کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل اور ملکی سطح پر مہم چلا رہی تھی۔ امریکی گلوکارہ نے اس حوالے سے اسلام آباد کے میئر کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کاون ہاتھی کو ہمیں دے دیں، کمبوڈیا میں اس کا علاج معالجہ کرایا جائے گا کیونکہ اس کی ذہنی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ کاون کو کمبوڈیا لے جانے کے لیے سارا خرچ ہماری تنظیم فری دی وائلڈ برداشت کرے گی۔ ترکی بحیرہ روم میں تیل اور قدرتی گیس کی تلاش کے لیے کھدائی کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس پر یونان نے، جو اس علاقے پر ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے، سخت احتجاج کیا ہے۔ تجزیہ کار اس بات پر خبردار کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان، جو نیٹو کے اتحادی بھی ہیں، محاذ آرائی کا سبب بن سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ترکی بحیرہ روم کے ان علاقوں میں جنہیں یونان اپنا خیال کرتا ہے، تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اپنے منصوبوں کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس اہم علاقے میں ترکی کے مفادات کے اعادے کا عزم کر رکھا ہے۔ دوستو، حالیہ برسوں میں مشرقی بحیرہ روم میں قدرتی گیس کے خاصے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ پر آئین کی پہلی ترمیم کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے غیر سرکاری تنظیم سینٹر فار ٹیکنالوجی سینٹر CDT نے ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ دائر کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا۔ تنظیم سینٹر فار ٹیکنالوجی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ٹرمپ نے 28 مئی کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جو انٹرنیٹ پر غلط معلومات کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آواز کو کمزور کرتا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر آئین کی پہلی ترمیم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آن لائن پلیٹ فارم اور افراد کے آئینی طور پر محفوظ اظہار رائے کی آزادی کو کمزور کرتا ہے۔ دوستو، ٹویٹر نے پچھلے جمعہ کو امریکی صدر کے ایک ٹویٹ کو فلیگ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تشدد کو فروغ دینے سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بھارت میں کورونا کے مریض انتہائی تیزی سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 8,900 نئے مریض درج ہوئے ہیں۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 2,07,615 ہو گئی ہے۔ اس دوران ملک میں 217 افراد کی موت کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,815 ہو چکی ہے۔ بھارت میں ریاست مہاراشٹر وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ ریاست میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,287 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 103 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، جس سے ریاست میں وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 72,300 ہو چکی ہے۔ جبکہ پاکستان کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ کورونا کی وبا ہر روز بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 4,171 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 1,688 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 17,370 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 5,95,334 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب کی اپیل پر سعودی دارالحکومت ریاض میں یمن کے لیے آن لائن امدادی کانفرنس 66 ممالک نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ آن لائن امدادی کانفرنس کے شرکاء نے $1.35 ارب کے عطیات پیش کیے ہیں۔
سعودی عرب نے یمن کو کورونا سے نپٹنے کے لیے $500 ملین کی امداد فراہم کرے گا، جس میں سے $300 ملین اقوام متحدہ کی تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ کانفرنس میں شریک ناروے نے €175 ملین، ہالینڈ نے €15 ملین، سویڈن نے $30 ملین اور برطانیہ نے £160 ملین دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے €71 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی حکومت نے بتایا کہ ان کا ملک یمن کو $17 ارب کی امداد دے چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ سیاہ فاموں میں بے روزگاری کی کم ترین شرح میرے اقدامات کی مثال ہے۔ میری انتظامیہ نے اس کمیونٹی کے لیے ابراہم لنکن کے بعد سے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر بھی کڑی تنقید کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن نے 40 سال سے سیاست میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا، اور وہ اب ایسے ڈھونگ کر رہا ہے جیسے ہر مسئلے کا حل جانتا ہو۔ کویتی حکومت نے پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قانون میں ترمیم کے بعد تنخواہوں میں 50% کمی کی اجازت دی جائے گی۔ قانون محنت میں ترمیم کر کے وہ کمپنیاں جو کورونا بحران سے متاثر ہوئی ہیں، اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ ملازمین کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے بحران کے زمانے میں تنخواہیں 50% تک کم کر سکتی ہیں۔ دوستو، یہ کمی عارضی طور پر ہوگی۔ حفاظتی تدابیر کے زمانے میں بعض کمپنیوں کا کام مکمل طور پر اور بعض کا جزوی طور پر معطل رہا تھا۔ کویتی کابینہ تنخواہوں میں کمی کے دورانیہ کا بھی تعین کرے گی۔ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق پاکستان میں دریافت ہونے والا مچھلی کا ڈھانچہ 5 کروڑ 40 لاکھ سال پرانا ہے۔ یونیورسٹی کے ماہرین کا ایک تحقیقی مقالے میں کہنا ہے کہ اسی نسل کی دوسری قسم کی مچھلی کا ایک اور ڈھانچہ بیلجیم میں بھی ملا تھا۔ ڈھانچہ 4 کروڑ 10 لاکھ سال پرانا تھا۔ پاکستان میں اس نسل کی مچھلی دوسرے نمبر پر بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس کو سمورا مچھلی کہا جاتا ہے۔ یہ مچھلی پیزا میں استعمال ہوتی ہے اور اسی نسل کی مچھلی کو دنیا بھر میں فش فارمنگ میں چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت عرصہ پہلے اس مچھلی کے دانت ٹائیگر کی طرح بہت مضبوط اور بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، جو اس کو باقی مچھلیوں کا شکار کرنے میں مدد دیتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج اسی مچھلی کے جاندار کے دانت نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ سمندر میں تیرنے والے خردبینی اجسام کھا کر گزارا کرتی ہے۔ ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان سے اس مچھلی کا جو ڈھانچہ ملا ہے وہ اپنے ظاہری خد و خال کی بنا پر اسے مونوسمائلز چڑیلو وڈیس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام چڑیل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ چین میں طلاق کے بعد خاتون ارب پتی بن گئی اور امیر ترین افراد کی فہرست میں بھی شامل ہو گئی۔ معروف کمپنی کے مالک نے 16 کروڑ سے زائد کے شیئر طلاق کے بعد اپنی سابقہ بیوی UN کے نام کر دیے۔ بھارتی ریاست آسام میں مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں پری مونسون موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ میں شدید نقصان کے ساتھ 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں قید ایرانی سائنسدان کو خفیہ راز دینے کے مقدمے سے بری کرتے ہوئے امریکہ نے ملک بدر کر دیا ہے، جس کے بعد وہ واپس ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ ایران کی شریف یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی سے خفیہ تحقیقی راز چرائے اور اس جرم میں ان پر 2016 میں امریکہ میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے 2 وزراء کے کورونا کے مریض سے میل جول کی وجہ سے خود کورونا کی وبا کا شکار ہونے کا شبہ ہے، جس کے بعد انہیں الگ تھلگ رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ایک ملازم کو کورونا کا انفیکشن بھی ہوا تھا۔ گھر کا ٹی وی خراب ہونے اور سمارٹ فون نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن کلاسز نہ دیکھ پانے کے باعث ریاست کیرالہ کی 9ویں جماعت کی طلبہ نے اپنی جان لے لی۔ لڑکی نے خط میں لکھا ہے کہ 1 جون سے آن لائن کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کے گھر میں نہ تو ٹی وی ہے اور نہ ہی سمارٹ فون، اور چونکہ وہ آن لائن کلاسز نہیں دیکھ پائیں گی اس لیے وہ یہ انتہائی قدم اٹھا رہی ہیں۔ انڈونیشیا نے کورونا کے باعث اپنے شہریوں کو اس ورس حج کرنے سے روک دیا ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کورونا کے باعث کیا گیا ہے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب نے اب تک کسی بھی ملک کو حج سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا اور ہم جانتے ہیں کہ کئی شہری دل برداشتہ ضرور ہوئے ہوں گے۔ انڈونیشیا نے سعودی سفر حکام کے ساتھ رہائش، نقل و حرکت اور دیگر معاہدوں کو روک لیا ہے۔ ابھی تک وزارت مذہبی امور نے کسی معاہدے پر دستخط یا سعودی عرب میں حج و سروسز کے لیے بیانیہ ادا نہیں کیا۔ دوستو، پچھلے برس دنیا بھر سے تقریباً 25 لاکھ سے زائد عازمین نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا تھا۔ انڈونیشیا میں آج تک کورونا سے 1683 اموات اور 27519 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت میں تبلیغی جماعت کے افراد پر بدتمیزی کا الزام لگاتے ہوئے پچھلے دنوں انڈین ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور کے میڈیکل کالج کی پرنسپل ڈاکٹر آرتی لال چندانی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ اب ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ڈاکٹر آرتی لال چندانی نے تبلیغی جماعت کے خلاف اشتعال انگیز باتیں کرنے پر تنقید کی زد میں ہیں۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چند مسلم اداروں نے ان کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے درخواست بھی دی ہے۔ تقریباً 2 ماہ پرانے ایک ویڈیو میں کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر لال چندانی نے کہا کہ کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ ہیں اور ان کو ہم VIP ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اپنے ذرائع کو ہم برباد کر رہے ہیں، اپنے ڈاکٹروں کو ہم بیمار کر رہے ہیں، ہم 100 PPI کٹس ان پر برباد کر رہے ہیں۔ ایک کٹ پر حکومت 2000 سے 2500 روپے کے درمیان خرچ کر رہی ہے۔ یہ تمام خرچ ہم ان پر کر رہے ہیں۔ تقریباً 5 منٹ کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر آرتی لال چندانی کہتی ہے کہ انہیں تو تنہائی میں بند کر دینا چاہیے، کال کوٹری جیسی تنہائی میں۔ 20-30 کروڑ لوگوں کی وجہ سے 100 کروڑ لوگوں کی جان داؤ پر لگائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو لال چندانی کے گھر کا ہے جہاں وہ چند صحافیوں سے بات کر رہی تھی۔ اس ویڈیو میں چند مقامات پر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ لوگ ریکارڈ تو نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے نزدیک چند میڈیا چینلز کے مائک بھی رکھے نظر آ رہے تھے۔ دوستو، اس ڈاکٹر کے بارے میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس ڈاکٹر پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر کس نے بنا دیا۔ یہ 2000 کی بات کر رہی ہے، اس پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہے، تب جا کر یہ ایک ڈاکٹر بنی ہے، اور اس کو ڈاکٹر بنانے میں حکومت کا جتنا بھی پیسہ لگا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہوا ہے۔ ایسی ڈاکٹری کا کیا فائدہ جس کو بولنے کی بھی تمیز نہ ہو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔